إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک پروگرام کے تحت ایک خاص مقصد سے پیدا فرمایا، اس مقصد کی آگاہی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک اس معاشرے کے بہترین انسانوں کو چنتا رہا ہے جن کے اخلاق اور سیرت پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، پھر ان کی دعوت کو قبول کرنے والے، اس پہ لبیک کہنے والے، انہیں پھر اللہ پاک وہ پیغام پہنچاتا ہے، وہ ہدایات دیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان اپنی پیدائش میں ہی ارادتاً اللہ پاک نے اس میں ایک نقص رکھا ہے جس کو ہم نقص سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ کی تخلیق میں نقص ہوتا نہیں ہے، اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ جس قسم کی زندگی انسان نے اس معاشرے میں گزارنی ہے اس کے لیے ایک ایسی میموری کی ضرورت تھی کہ جو ساتھ ساتھ فیڈ ہوتی رہے، صاف ہوتی رہے۔ اگر اس پر غموں کا، دکھوں کا، حالات کا امپیکٹ اتنا پرماننٹ رہے کہ وہ وقت کے ساتھ مٹے نہ، تو پھر انسان کا زندہ رہنا محال ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صدمہ آتا ہے اور ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے فیکس کے پیپر کے اوپر سے سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ فائدے کی چیز ہے انسان کے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دکھ اور غم کے ساتھ جو مٹنے کا عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہدایات بھی مٹ جاتی ہیں، اچھی چیزیں بھی مٹ جاتی ہیں ساتھ۔ ان اچھی چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے، دوبارہ ریکور کرنے کے لیے، دوبارہ یاد کروانے کے لیے پھر اللہ پاک انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنی کتاب بھیجتا ہے، تاکہ غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ تو صاف ہو جائیں، لیکن یہ والی جو ہے وہ بچ جائیں جو کام کی چیزیں۔ اس کو کہا گیا تذکرہ،
قرآن حکیم اپنا نام رکھتا ہے الذکرہ کلا انہا تذکرہ، یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں کام سونپا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم معاشرے میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر۔ اللہ پاک جو احکامات دیتا ہے تم ان پر عمل کرو اور دنیا کو یہ بتا دو، اللہ کے حق میں عملی گواہی دو کہ یہ قابل عمل ہیں، یہ قابل عمل ہیں۔ یہ گواہی بہت ضروری ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ہے ہی نہ قابل عمل تھا، ہماری وسعت میں ہی نہیں تھی۔ اب اگر 1000 میں سے ایک آدمی بھی ان پہ چل لیتا ہے تو وہ ایک آدمی گواہ ہے 999 آدمیوں پر کہ اگر یہ چل سکتا تھا تو تم کیوں نہیں چل سکتے۔ اسکول جاتے ہیں نا بچے، تو بعض بچے نالائق جو ہوتے ہیں وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اسکول سے چھٹی کا، بس کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آیا اور انہوں نے سمجھا کہ برف باری ہو گئی ہے جی آج اسکول نہیں جانا۔ اچھا یا تو سارے ہی نہ جائیں اس گاؤں سے، اب جب ان میں سے ایک دو بچے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے دن ماسٹر صاحب پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اگر اسی گاؤں سے آ سکتے تھے تو تمہاری دفعہ سیلاب آ گیا تھا۔ یہ گواہی ہوتی ہے کہ آنا ممکن تھا، اسی لیے دو آئے ہیں۔ چلنا تعداد کی کوئی مقدار اللہ نے مقرر نہیں کی۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اپنی ذات میں ایک تابعدار امت تھے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے نا کہ اکیلا آدمی بھی امت کہلا سکتا ہے۔ تو اگر 1,00,000 آدمی میں ایک آدمی بھی حق بات پر عمل کر لے تو اللہ کی گواہی مکمل ہو گئی۔ یعنی کوانٹیٹی کی کوئی، یعنی کہ کروڑوں آدمی عمل کریں اس پہ، لاکھوں کریں نہیں، تم وہ گواہ بن جاؤ۔ کیوں انتظار کرتے ہو کہ نہیں جی پورا گاؤں عمل کرے گا تو ہم کریں گے، پارلیمنٹ پاس کرے گی تو ہم کریں گے، سپریم کورٹ پاس کرے گی تو ہم کریں گے، ڈنڈا آئے گا تو ہم کریں گے؟ نہیں، تم اپنا مقصد پہچان، تم کھڑے ہو جاؤ بس۔ دوسرے تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہارا اپنا آپ بھی تمہاری بات نہیں مانتا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتے تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تم 14 کروڑ کو 18 کروڑ کو تم آمادہ کر لو گے اس بات پر؟ تو مقدار مقرر نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں اپنی حد تک، اپنے گھر کی حد تک حق کو آپ جو بھی آپ کی استطاعت میں ہے وہ عملاً نافذ کر دیں، جہاں عملاً ممکن نہیں ہے وہاں اس کا قولاً اظہار کر دیں۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ دیکھو اللہ کی خاطر اللہ کے گواہ بن کر انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے اندر ایمان اور دیانتداری ہے تو تم خود تسلیم کرو کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، یہ ٹھیک۔ صرف اسی بات پر عمل ہو جائے تو عدالتیں ویران ہو جائیں کہ نہیں؟ ہر بندے کو پتا میں نے جھوٹا کیس کیا ہو، مان لے میری غلطی، اگر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے اس حق کی خاطر چھوڑ دے اس چیز کو۔ پھر اول والدین والاقربین، چاہے وہ والدین ہوں یا اقربین ہوں، قریبی رشتے۔ آدمی ڈنڈی انہی کے لیے مارتا ہے۔ جب وہ والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں صحابی نے بیوی کی چونکہ بات مانتے تھے، ماں کی بات نہیں مانی، روح نہیں نکلی۔ یہ ٹھیک حدیث ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے نا، جہاں میری ذات کا تعلق ہے وہاں میرا باپ مجھے قتل کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، میں اس کی ملکیت ہوں، وہ جس طرح چاہے میری ذات میں تصرف کر لے، وہ مجھے پیٹ لے، وہ مجھے گالیاں دے لے، میں نے سر جھکا کے رکھنا ہے، کندھے جھکا کے رکھنے ہیں۔ لیکن جہاں سے میری سماجی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں وہاں ماں باپ کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ مثلا میں جج ہوں، میری ماں یا میرے ابا جان سفارش لے کے آ جاتے ہیں کہ پتر فلاں بندے کی ضمانت دے دو، مجھے پتہ ہے ناقابل ضمانت ہے وہ بندہ۔ اب اگر میں باپ کی خاطر اس کو ضمانت دے دوں گا یا اس کو بری کر دوں گا تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، بے ایمانی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بددیانتی ہے۔ یہاں میرے والد کا کوئی حق نہیں۔
نہ میری معاش میں مداخلت کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر میں پولیس افسر ہوں اور میرا والد کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مجرم کو بھگا دو، مت گرفتار کرو، فلاں جوا خانہ چلنے دو، تو میں اس لیے کہ میری جنت ان کے قدموں کے نیچے اگر کروں گا تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ وہاں کہا گیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کی سفارش بھی ریجیکٹ کر دو، اس کو بھی رد کر دو، اس کے ساتھ، اس سفارش کے ساتھ جنت نہیں جہنم جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح میری سماجی ذمہ داریوں میں گھریلو ذمہ داریاں نا، بیوی ہے، ایک معاہدہ ہے، قرآن اس کا گارنٹر ہے، اس میں اگر میری والدہ کہتی کہ زیادتی کرو یا زیادتی میری والدہ کی ہے اور والدہ یہ کہے کہ تم یہ تسلیم کرو کہ نہیں میری کوئی زیادتی نہیں، بیوی کی زیادتی ہے ساری، یہ بھی کرپشن۔ میں والدہ کو کہہ کچھ نہیں سکتا، لیکن میں یہ بات بیوی کے سامنے تسلیم کروں گا کہ امی کی غلطی ہے، لیکن تم بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں انہیں پیٹ نہیں سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا، خرچہ بند نہیں کر سکتا، وہ میری ماں ہے، طلاق نہیں دے سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چھوڑو، تم صبر کرو۔ لیکن یہ تسلیم کرنے میں بیوی کے سامنے اگر آپ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں مجھے پتہ امی کی غلطی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ کم از کم اسے تو یہ احساس ہو جائے گا کہ کوئی انصاف والا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو جہاں سماجی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں وہاں خونی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش بھیجی گئی، وہ فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم قبیلے کی جو خاتون فاطمہ تھی، تو اس کے لیے سفارش بھیجی گئی اسامہ ابن زید، محب ابن محب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹتا اس کا۔ حدود میں کوئی سفارش نہیں ہے، تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ چھوٹے لوگ کرتے تھے تو ان کو سزا دیتے تھے، بڑے لوگ کرتے تھے تو سفارش قبول کر لی جاتی تھی، اور اللہ پاک نے پھر اس امت کو تباہ کر کے رکھ دی۔ تو انصاف کا جھنڈا لے کر جہاں جس جگہ آپ کھڑے وہاں کھڑے ہو جائیں۔ کونوا قوامین، قائم کرنے والے۔ حق بذات خود کیا ہے؟ حق کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، حق کوئی بم نہیں ہے کہ پھٹ جائے گا۔ حق ایک نظریہ ہے، وہ آپ کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کوئی صفا پر کھڑے ہوئے تھے، غزوہ بدر میں اس کو غالب کیا آپ نے۔ آپ قوام ہیں، آپ وہ جو چھوٹا بغیر ریڑھ کی ہڈی کے جو درخت ہوتے ہیں نا، بیل جو ہوتی ہے، اس کو اپنے کھڑا ہونے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سریا، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹی، کوئی ٹھوس چیز جو سیدھی کھڑے ہونے والی ہو، وہ پھر اس کے گرد لپٹتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم حق کے لیے وہ قوام ہو جس کے سہارے حق کھڑا ہوگا، بلند ہوگا، ورنہ وہ تو پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ اسے بلند کرو اور معاشرے میں رہو، معاشرے میں رہو۔ اچھا، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کو نیکی کا دورہ پڑتا ہے نا، اچانک ابال آیا نیک ہونے کا، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلا گیا۔ یعنی اس نے یہ تسلیم کیا کہ جی معاشرے میں رہ کے تو نیکی ہو نہیں سکتی، نیکی ہے ہی یہ کہ بھئی معاشرے میں نہ رہا جائے، یہاں سے وڈرا کرو، جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام اس کنسپٹ کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوازم میں ہو سکتا ہے، عیسائیت میں ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کہتا ہے موقع سے فرار نہیں ہونا، تمہیں موقع پر رہنا ہے، معاشرے میں رہو۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب آدمی معاشرے میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا برتن کے ساتھ برتن بھی ٹکرا جاتا ہے۔ گاڑیاں جب سڑک پہ چلتی ہیں اور بھی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ایکسیڈنٹ کے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ غلطی نہ کریں، کوئی غلطی کر سکتے، کوئی دوسرا، ایک گاڑی والے کی غلطی ہوتی ہے 10 گاڑیاں لگ جاتی ہیں،
پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کی بھی غلطی نہ ہو، ٹائر پھٹ جائے. کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا، کچھ حادثات بھی ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بات، غلطی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن کہا یہ گیا ہے کہ اس کے لیے بندوبست کیا گیا. فائر بریگیڈ والے ہیں تو ان کے لیے ہر وقت ایکسٹرا یونیفارمیں جو ہیں وہ استری ہو کے رکھی ہوئی رہتی، اور لانڈری 24 گھنٹے چلتی ہے ان کی، کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے. اب اگر وہ یونیفارم بچانے کے لیے آگ بجھانے نہ جائیں کہ کالی ہو جائیں گی یار، گیلی ہو جائیں گی یار، پائپ میلا ہوتا ہے وہ رگڑ لگے گی کالی ہو جائے گی، تو یہ اس ذمہ داری کے ساتھ غداری ہے جس کے لیے انہیں رکھا گیا ہے. اگر تمہارا کام کپڑے کالے کرنے والا ہے تو لانڈری بھی تمہارے لیے کھولی گئی ہے. اگر وہ معاشرے میں رہتے ہوئے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا تو وہ 24 گھنٹے بیٹھا ہوا اسی لیے کہ معاف کرے، ان کو صاف کرے تمہیں، وہ فیس بھی نہیں لیتا، اسی لمحے صاف کر دیتا ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ بھاگ جاؤ بھائی، اس بھاگنے کی بجائے کھڑے رہو. اگر گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈیوٹی پر رہو تم. اس کے لیے پچھلے جمعے میں بھی کچھ اشارے کیے گئے تھے کہ یہ جو گناہ کا ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے GPS چلایا ہوا ہے اور آپ ٹنل میں سے گزرے تو اس کا سیٹلائٹ کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا ہے. پھر جب باہر نکلتے ہیں تو بفرنگ ہوتی ہے اور وہ دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ بحال کر لیتا ہے. انسان بعض دفعہ حالات کی ٹنل میں جب گھستا ہے تو رب کے ساتھ اس کا نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر وہ فوراً بحال ہوتا ہے. ثم یتوبون من قریب، جو ہی ان حالات کی ٹنل سے وہ نکلتے ہیں سب سے پہلے اپنا رب کے ساتھ رابطہ بحال کرتے. فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو پھر وہ دیکھنے لگ جاتے، ان کا GPS کام کرنا شروع کر دیتا. ہاں یہ غلطی ہو گئی ہم سے، مانو اب غلطی ہوئی. تو ہم اگر نہیں یہ کام کریں گے تو انگلی کس کی طرف اٹھے گی؟ آخری رسول کی طرف. کلمہ تو لوگ انہی کا پڑھتے ہیں نا، اصل ذمہ داری تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا. ہم پر تو عائد ہوتی ہے کلمے کے صدقے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول نے تم پر اتمام حجت کر دی ہے، کھڑے ہو کر حق پر، اور تم نے نوع انسانیت پر اس کو ادا کرنا، اسی طرح کھڑے ہونا ہے. گناہ وہ لمحہ ہے جہاں سے انسان بھٹکتا ہے، یہ انٹرچینج ہے. اسی لیے سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام سے کروایا گیا ہے، 40 سال پہلے یہ طے کیا گیا ہے کہ آدم سے یہ غلطی ہوگی. دیکھیں، ان سے نماز کی غلطی نہیں کروائی، ان کی نیکی ذکر نہیں کی. ذکر کیا تو کیا کیا؟ گناہ کیا، خطا کی. کہ ہم نے ان سے کہا کہ سب کھاؤ مگر یہ مت کھاؤ، ساری جنت تمہاری. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس ایک اس درخت کو چھوڑ دو. اور وہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، وہ اسی شجرہ کے لفظ سے لی گئی. اس درخت کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے کہا کھانا ہی اسی کا ہے. اگر وہ بھی دوسروں میں شامل ہو جاتا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کو نہ چکھتے ہو. اس کو یہ کہہ کے کہ اس کو نہیں، اس کو پن پوائنٹ کر دیا. اب بار بار نظر اسی کی طرف اٹھتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے بھائی، کیوں منع کیا ہے؟ پوری جنت بھری ہوئی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شیطان نے کہا جی مسئلہ یہ کہ یہ درخت کھاتے ہی بندہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اسے موت ہی نہیں آتی. دیکھنا جبرائیل جو ہے تا حیات ہے نا، قیامت کے دن اس کا بھی مارا جائے گا اسے.
تو انسان کے اندر اپنی بقا کا جذبہ موجود ہے. اب وہ سرزد ہو گیا. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج یہی ہے کہ توبہ کیجئے. بالکل آپ کے گھر کے ساتھ ہی برانچ ہے، آپ کے اپنے اندر برانچ ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سردی ہے، گرمی ہے، بارش، آنکھیں بند کرو اور اپنے رب سے معافی مانگ لو. کہیں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی فیس نہیں ہے اس کے ساتھ. مقصود کیا ہے؟ وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اصل میں اسے ذکر پچھلے جمعے میں کرنا چاہتا تھا، وہ رہ گئی. لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، ذہب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے اور اس قوم کو لے کر آئے جس سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ اللہ سے توبہ کریں، وہ ان کو معاف کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ تمہاری فطرت میں رکھ کے بھیجا کہ تم نماز پڑھتے ہو گناہ کر دیتے ہو. یہ گناہ اگر اختیار دینا ہے تو ساتھ گناہ کرنے کا اختیار بھی دینا پڑے گا، ورنہ وہ فرشتہ ہو گیا. اگر آپ نے اس کی سپیڈ ہی باندھ دینی ہے تو جبرائیل ہو گیا وہ. پھر انسان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم فرشتے بن جاؤ تو فرشتے پہلے بھی بہت سے، اللہ کو انسان چاہیے، اللہ تمہیں لے جائے، انسان لے آئے. نہ گناہ ہمارا ایشو ہے، نہ یہ اللہ کا ایشو ہے، یہ شیطان کا ایشو ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ہی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ پھر اس کو آ کے بتاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ٹھیک ہوگا. کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر جتنی بھی وہ خواتین گاؤں کی آتی ہیں نا، ہر ایک اپنے فارمولہ بتاتی ہے. میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک مغفرت فرمائے ان کی، ساتھ والی مسجد میں ہوتے تھے. تو ان کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا، میری عمر کے تھے، مجھ سے کوئی 2 سال بڑے ہوں گے، کہ ان کا جو ہے وہ منہ بالکل ہی صاف ہوا ہوا ہے، کوئی دانت بھی منہ میں نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے وہ دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا تو کسی نے مشورہ دیا کہ کلوریکس سے کلی کرو تو کیڑے مر جائیں گے. وہ کیڑے تو پتہ نہیں مرے نہیں مرے، دانت سارے ان کے، وہ مسوڑے ان کے صاف ہو گئے، دانت سارے گر گئے ان کے، اور پہلے انہیں شوگر تھی. تو خواتین پھر بڑے عجیب عجیب نسخے آ کے بتاتی ہیں. یہی حال شیطان کا ہے. وہ کہتا ہے تم تو ہو گئے ہو ناپاک، میں تمہیں ایک پاک بندہ بتاتا ہوں جو تمہارے گناہ معاف کروائے گا. ہز ہولینس، فلاں بزرگ ہیں بڑے ہی نیک، 12 سال ایک ٹانگ پر کھڑے رہے ہیں دریا میں. یہ ہے شیطان کا ایشو کہ بھائی تم سے گناہ گا، تم ہو گئے ہو ناپاک. اب کس منہ سے نماز پڑھو گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو فلاں بزرگ سے جا کر، یہی دوسرے مذاہب میں ہے نا، انہوں نے سادھو رکھا ہوا ہے پاک کرنے کے لیے، انہوں نے پادری رکھا ہوا ہے، پاؤنڈ ڈالو اس کے اندر اور کنفیس کرو، اور پادری صاحب فیکس کر دیں گے ساتھ ہی جناب والی وہ مخالفہ معاف. جیسے آپ بل جمع کرا سکتے ہیں نا اتصالات کا، کہیں سے بھی کسی پادری کے پاس چلے جائیے، بل جمع کروا دیجیے، بس ختم ہو گیا معاملہ. اسلام میں پوپزم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا کہ انسان ان کے پاس آ کر اعتراف جرم کرے. آپ نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا. بندے نے آگے کہا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، مجھے پاک کرے ملے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. یہ نہیں تفصیل پوچھی کہ کیا ہوا ہے، کتنا بڑا ہوا ہے، اس کا پیسوں کا حساب لگایا ہے، کالا بکرا ہونا چاہیے، چٹا بکرا ہونا چاہیے، ایک بکرے سے کام چل جائے گا یا 2 ہوں گے. بندے نے کہا جی گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ جی آپ کے ساتھ پڑھی. فرمایا معاف ہو گیا، جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ بیان کو ادھر آؤ کیا ہوا. اگر کسی نے آ کے کسی دوسرے کا گناہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی اس چیز کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس کے عیب کو چھپاتا، نہ کہ میرے پاس لے کر آتا. اسلام میں پوپزم کوئی نہیں. آپ جتنا اس نیک بندے کا پتہ نہیں وہ نیک ہے بھی ہے کہ نہیں. اللہ بڑا بادشاہ ہے.
بعض دفعہ خوش ہو کے غلطی پر انعام دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ نیکی کے تکبر پر گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ بھی آپ کے بخاری کی حدیث ہیں دونوں، کہ ایک بندہ تھا بڑا ہی تبلیغی تھا، کسی بندے کو روکتا تھا کہ بھائی یہ مت کیا کرو۔ ایک دن وہ گزرا تو وہ بندہ پھر تاش کھیل رہا تھا، تو اب اس کو بڑا غصہ آ گیا، یار اس کو سمجھا کے اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی میرے جیسے مولوی کی بات تو نے رد کر دی ہے، مردود ہے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسی لمحے دونوں کی جان قبض کر لی، وہ کھیلنے والے کے بھی اور اس کی لائن حاضر کر لی۔ اس سے کہا کہ تو میری رحمت کے عوض جا۔ وہ جو کھیل رہا تھا نا، جو برائی میں مبتلا تھا، اسے تو اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت کے صدقے تو جا جنت میں۔ اس مولوی صاحب کو کھڑا کر لیا۔ مولوی صاحب آپ کو کس چیز نے جرت دلائی ہے کہ تو مجھے اپنی قسم کا پابند کرے کہ میں کسی کو بخشوں یا نہ بخشوں؟ وہ جو تیرے 4 صدقے ہیں، وہ جو تیرے نمازیں اور سجدے ہیں، ان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنا مقروض سمجھا ہے کہ تو مجھے اپنی قسم کا پابند کر سکتا ہے؟ فرشتوں سے کہا گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں پھینکو اسے۔ وہ بڑا بادشاہ ہے۔ دوسری حدیث ہے، بندے نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفن نہیں کرنا، اور میری راکھ کچھ اڑا دینا کچھ بہا دینا۔ ففعلوا، اس کے بیٹوں نے 6 بیٹے تھے، سب نے اتفاق کر کے کہا کہ جی ابا جی کی وصیت نافذ کرنی ہے۔ انہوں نے جلا دیا، جلا کے انہوں نے کچھ دریا میں بہا دیا، کچھ ہوا میں اڑا دیا، اور اللہ پاک نے اس کو حاضر کر لیا۔ کہا بھئی یہ کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا اللہ میں جانتا تھا تو مجھے اپنے سامنے حاضر کر لے گا، لیکن میں نے کوئی ایسا کام بھی تو نہیں کیا تھا کہ میں تیرے سامنے منہ اٹھا کے آ جاتا۔ میں یہ منہ تجھے دکھانا نہیں چاہتا تھا، میرے ذمہ بھاگنا تھا، اگرچہ مجھے پتا تھا کہ تو مجھے پکڑ لے گا، لیکن گناہگار ہمیشہ بھاگتا ہے۔ بچہ جب بھاگتا ہے کوئی شرارت کر کے تو اسے یہ نہیں ہوتا کہ باپ مجھے پکڑ نہیں سکتا، لیکن سوائے بھاگنے کے اس کے سامنے رستہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس خوف پر اس کو بخش دیا، فرمایا دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف اکٹھا نہیں ہوتا، حالانکہ غلطی تھی اس کی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرشد تھے، انہوں نے اپنے مرید سے، شاگرد سے کہا کہ اس نے سوال کیا، اس نے کہ امرت رس کس کو کہتے ہیں؟ امرت یہ مرت برن ہوتا ہے نا، جس کو آپ کے یہاں کہتے وہ بھوک ہڑتال، دم مرگ جو بھوک ہڑتال ہوتی ہے، اس کو مرت برن کہتے ہیں کہ جی مرنے تک ہم نے اس کو۔ امرت کا مطلب ہوتا ہے نہ مرنے والا، مرت ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امرت رس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، دکھانے والی چیز ہے۔ ایسا کرو کہ تم فلاں فلاں قسم کی جڑی بوٹی جو ہے اس کی ایک اس نے شیشی پکڑا دی کہ اس شیشی یا اس پیالے میں تم نے یہ جمع کرنا، جب یہ بھر جائے تو مجھے بتانا۔ اب اس کو 20 سال لگے وہ جڑی بوٹیوں میں سے عرق نکالتے، محفوظ کرتے کرتے، جب وہ تیار ہو گئی تو وہ اپنے اس استاد یا مرشد کے پاس آیا، اور اس نے آ کے تو وہ پیالہ اس کو پکڑایا کہ یہ لیں جی میرا کام ہو گیا، یہ امرت رس، امرت رس کا پیالہ بھر گیا ہے۔ تو اس نے پکڑتے ہوئے اس کو گرا دیا، استاد نے پکڑتے ہوئے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا، اس نے چھوڑ دیا، پیالہ گرا اور وہ ٹوٹ گیا، اور وہ سارا رس جس پہ اس کے 20 سال لگے تھے گر گیا۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی کی محنت ضائع چلی گئی۔ خاک اٹھا کے اس نے اپنے سر پہ ڈال اور زاروں قطار رو رہا ہے، اور استاد اس کا جو ہے وہ مرشد وہ ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو برباد نہیں ہوا، تو کامیاب ہو گیا۔ امرت رس وہ نہیں تھا جو پیالے میں تھا، امرت رس وہ ہے جو تیری آنکھوں سے نکل رہا ہے، یہ درکار تھا، یہ نہیں مرے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب آگ
جہنم کے حلقے سے باہر نکل آئے گی اور فرشتوں کے قابو سے باہر ہو جائے گی، تو اللہ پاک جبرائیل امین سے کہیں گے کہ اچھا اس کا وہ علاج کرو بھائی تم. تو جبرائیل جائے گا اور وہ ایک پیالہ لے کر آئے گا اور اس میں وہ پانی ہوگا اور وہ ایسے کر کے چھڑکے گا اور وہ آگ پیچھے دوڑے گی، پھر چھڑکے گا، آگ پیچھے دوڑے گی، یہاں تک کہ وہ جہنم کی حدود میں چلی جائے گی، دروازہ بند کروا دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ پانی کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والوں کے آنسو ہیں وہ، جن کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے آگ پر ان کو چھونا چونکہ حرام کیا ہوا ہے، لہذا آگ ڈر کے پیچھے ہٹتی چلی گئی. تو امرت رس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جو کبھی نہیں مرتا، جو آپ کی آنکھ سے نکلتا ہے، بے شک آپ اس کو پونچھ دیں، آپ کو خشک نظر آئے، لیکن وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. بندہ جب روتا ہے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو پہلے تو یہ بات کہ جو کچھ بھی ہم یہ کرتے ہیں اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا، یہ ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، اللہ کا بھلا نہیں کرتے، لہذا اللہ پر کبھی احسان چاڑ ہی نہیں سکتا کسی کا. یہ جو ایک کنسپٹ ہے نا کہ فلاں بزرگ نے اتنی محنت کر لی، اور نہ جی بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، محنت کی تو اپنے لیے کی ہے بھائی، اللہ کا تو کوئی بھلا نہیں کی، اپنی قبر ٹھنڈی کی. یہ جو تصور ہے کہ کوئی کتنی محنت کرے تو اللہ پر احسان چڑھ جاتا ہے، بدلے میں اللہ پھر اسے کوٹا دے دیتا ہے. جیسے دیکھا ہوگا آپ نے بنگالی کھڑے ہوتے ہیں بیلنس والے، تو وہ اکٹھا ڈلوا لیتے ہیں، پھر آگے 5-5 کا ڈالتے رہتے ہیں اور منافع کماتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عبادت کر کے اللہ سے بیلنس ڈلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بندوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ کے 1 2 4 4 بچے دے کے پورا کرتے ہیں محنت کہ ہم نے اتنے سجدے کیے اللہ کو، اب تم ہمیں کرو. ہم اتنے عرصہ اللہ کے در پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے. وہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا 10 سال اس نے کتنی جماعتیں چھوڑی، کتنے جمعے چھوڑے ہیں اس نے. 3 جمعے چھوڑو تو نفاق کی مہر لگ جاتی، اٹیسٹڈ منافق ہوتا ہے وہ بندہ. اور اس نے 10 سال کوئی نہیں پڑھے، آپ کا وہ ولی اللہ ہو گیا. تو کوئی بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اللہ پاک کی تو ہم تعریف نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، ہم تو تمہیں جان بھی نہیں سکے جتنا کہ تجھے جاننے کا حق تھا. لا الہ الا انت سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، ہم تیری اتنی عبادت کر ہی نہیں سکے جتنا تیرا حق بنتا تھا. لا الہ الا انت سبحانک ما قدرناک حق قدرک. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، ہم تو تیری قدر ہی نہیں جان سکے جتنی تیری قدر تھی. اور ولا یبلغ مدحک قول قائل. اے اللہ کوئی بولنے والا آج تک تیری پوری تعریف نہیں کر سکا. ولا یجزی بآلائک. آج تک کوئی تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکا. احسان چڑھانا تو الگ رہا، ہم تو بدلہ نہیں دے سکے. وہ ایک صاحب تھے نا، انہیں بھی بڑا گمان تھا کہ وہ کوئی نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی پیر اور جمعرات کا رکھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کی وفات ہو گئی. خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہو گئی. خواب میں اس نے دیکھا کہ قیامت بپا ہو گئی ہے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا. تو اسے کوئی اتنا سرپرائز نہیں لگا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک تو قرآن میں کہتا ہے کہ رحم میں جو کچھ ہے تم نہیں جانتے وہ کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جبکہ ڈاکٹروں کو پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو وہاں کیا کہا گیا ہے؟ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. یہ نہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. بھائی جس عورت کو 2-4 بچے ہو جاتے ہیں نا، اس کو پہلے ہی مہینے پتا چل جاتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے. بچی ہوتی ہے تو مجھے الٹیاں نہیں ہوتی، بچہ ہوتا ہے تو مجھے الٹیاں ہوتی. اسے اپنے عادت سے پتا چل جاتا. دائی چلتی عورت کو دیکھ کر بتا دیتی.
وہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہ مقصد ہے کہ نیک ہے یا بد، تیری عزت ہے یا تیری ذلت ہے، تیری عبادت کا بھی یہ بیڑا غرق، جو کمائی تو نے 60 سال محنت کر کے جو عزت کمائی ہوگی یہ ایک رات میں ضائع کر دے گا، وہ مقصد ہے اس کا۔ تو اسے کچھ سرپرائز نہیں لگا، اس نے دل میں سوچا کہ جنت میں ہی جانا تھا پائی، اصل میں کوئی محنت کاٹتے نہیں نہ کی تھی، بڑی نمازاں پڑھ چڑیاں نے، جانا ہی تھا جنت میں۔ اچھا جی، اگلے دن پھر سویا تو قیامت بپا ہو گئی، وہیں سے عدالت شروع ہوئی جہاں اس کو بری کیا گیا تھا۔ ریویو پٹیشن آ گئی، اللہ پاک نے کہا ادھر لاؤ ہے، پہلا فیصلہ پھاڑ کے ادھر پھینکا، کیسے جنت میں لے جا، اللہ کی عدالت جو مرضی ہے کرے۔ اب اسے فرشتے پکڑ کے لے چلے تو رستے میں پانی 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 کا جی پانی رستے میں کوئی نہیں ہے، پانی وہیں پہ لگے ہوئے ہیں، سٹیم کے کھولتے ہوئے بوائلر وہیں چل کے آپ کو پلاتے، نہاتے بھی ہیں۔ ثم صبوا فوق راسہ الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر بھی ڈالو، نہلاؤ اسے کھولتے پانی کے ساتھ۔ زیادہ جب شور مچایا تو اللہ پاک نے کہا روک لے، اسے پانی کا گلاس دو اور اس سے عبادت لکھوا لو ساری۔ اب وہ ٹھنڈا پانی کا گلاس لایا گیا، 7 آپ کے ڈبے کی طرح، اس کے اوپر پانی کے تربلے چڑھے ہوئے تھے۔ آدمی کی بھڑک اٹھتی ہے نا پیاس دیکھ کے، اس نے کہا جی جلدی لاؤ، پین لاؤ، جلدی کرو، لا کے اس نے لکھ کے ساری عبادت دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے اپنی رضامندی سے ساری عبادت ایک گلاس پانی کے بدلے دے دی، وہ جو دنیا میں تو نے ایکسٹرا پانی پیا ایک گلاس سے زیادہ، اس کی عبادت کون دے گا؟ صرف پانی۔ جب تم عبادت کا غرور کرو گے تو وہ نعمتوں کا حساب مانگے گا۔ جب تم عاجزی سے سر جھکاؤ گے تو وہ تم سے حساب نہیں لے گا۔ اگر تم جنت نماز کے بدلے مانگو گے تو وہ اس کی کوالٹی چیک کرے گا، پروجیکٹر پہ لگا کے دکھائے گا۔ اب آ گئی نا آپ کی وہ مشین بھی کہ بندہ سوچے گا اور سامنے اس کی تصویر آ جائے گی، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ تمہاری نماز لگا کے دکھائی جائے گی کہ سجدے میں تم کیا کہہ رہے تھے اور چل کیا رہا تھا۔ تم صفا گاڑی واش کروانے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو تصور ہے نا کہ فلاں کا احسان، یہ بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں اس کنسپٹ کے ساتھ۔ جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے وہ پانی اس کو نہ صرف صاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے پورے نظام کو ریفریش کر دیتا۔ لیکن یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صرف اتنا سارا پانی، قیامت کے دن تو بندے روئیں گے نا، حضور نے فرمایا کہ چہرے چر جائیں گے، کھال جو ہے وہ اس پہ نشان پڑ جائیں گے، زخم ہو جائیں گے رونے سے، مگر اس رونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ دنیا میں فرمایا کہ اگر ایک بندے کو احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی آنکھ میں نمی آ جائے، جس کو حضور نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر کتنا پانی ہوتا ہے، جس کی نمی کو تیری آنکھ محسوس کر لے، اگرچہ وہ باہر نہ بہے، آنکھیں نم ہو جائیں، فرمایا تیرے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ آپ اس بات کو نہیں جانتے۔ معاشرے میں رہو، گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی ضمانت اللہ کے پاس ہے، معافی مانگ لو، کوئی مسئلہ۔ بھائی صاحب جب مرور والے دوڑتے ہیں کسی کیس میں تو ریڈ سگنل کراس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا ان کو بھی پڑتا ہے کیمرہ، لیکن نکال دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹی پر تھے، ڈیوٹی پر رہتے ہوئے اس دنیا کو دین بناتے ہوئے اگر موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے تم سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں،
اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو، پردے میں سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ کوئی نیک بندہ ایجنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس گناہ سے اگلی پھسلن ہے۔ گناہ تو ایشو نہیں تھا، وہ تو تیرا اور رب کا معاملہ تھا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جب تو بخشوانے کے لیے نکلا تو پھر اپنا سب کچھ گنوا دیا، تو پھر پلٹنے کا راستہ بند کر دی، اس لیے کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس طرح مکڑے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، جس طرح مکڑا بڑی شرافت اور صبر کے ساتھ اپنے ویب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی مکھی ٹہلتی ہوئی آ جائے، اسی طرح یہ اپنے اپنے حجروں میں مکڑے کی طرح بیٹھے ہوئے تیری تلاش میں۔ تو گیا نہیں کہ پھنسا نہیں۔ یہ سب کچھ پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، مال بھی ناجائز کھا جاتے ہیں لوگوں کا اور اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ بھی بند کر دیتے۔ گناہ ایشو نہیں تھا، بخشوانے کہاں گئے ہو تم، یہ ایشو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی، وہ ڈر سے بھاگ جاتا ہے اور خرکاروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اغواکاروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اب ماں باپ رو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کاش وہ گھر آ جاتا، وہ کوئی بات نہیں تھی، ہم معاف کر دیتے، پیالہ ٹوٹ گیا تھا، کوئی گلاس ٹوٹ گیا تھا، کوئی جگ ٹوٹ گیا تھا، یہی ہوتا تھا نا ہمارے زمانے میں۔ لسی کے لیے بھیجا، لسی نہیں ملی، رستے میں بچہ سلپ ہو گیا، جگ ٹوٹ گیا۔ ماں باپ جو تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے، پڑھے لکھے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں آج کل، لیکن ان پڑھ جو ہوتے تھے وہ بہت بری مار مارتے تھے۔ اچھا، اس ڈر سے بچہ بھاگا اور کسی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پتہ نہیں پھر کہاں چلا گیا، اور کوئی 18 سال کے بعد ملا، کوئی 12 سال کے بعد ملا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا دینا چاہتا۔ وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پہلے کہا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ خطاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو جو ساری رات میرے سامنے سجدے اور قیام میں رہتے ہو، اے میرے بندو جو ساری زندگی روزے رکھتے ہو۔ یا عبادی سے پتہ تو یہی چلتا ہے، اتنے پیار سے بلا رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے میرے بندو جو ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پر، گناہ کر بیٹھے۔ تو گناہگار کو اپنا کہہ کے خطاب کرنا کبھی آپ نے دیکھا ہی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت سے اللہ پاک نے اپنی محبت کو ناپا ہے، یہ پیمانہ ہے۔ بیوی کی محبت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اصلی نقلی ہو سکتا ہے، ماں باپ کی محبت میں نہیں ہوتا، چونکہ رب نے اس کو پیمانہ چنا ہے۔ تو ماں باپ بھی جب بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے نا، پوزیشن لے کے آتا ہے، تو دور سے کہتے ہیں آج میرے بیٹے نے، تمہیں پتہ ہے میں کیا کیا، پہلی پوزیشن لی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اور جب پتہ چلتا ہے نا کہ بیٹے نے کسی کا تھنا توڑ دیا ہے تو گھر گھستے ہی کہتا ہے یہ تمہارے لال نے آج کیا کارنامہ کیا، تمہارے لال نے، یہ نہیں کہتا میرے بیٹے نے۔ اسی طرح ماں بھی کہتی آپ کے بیٹے نے یہ کر دی ہے۔ یہ رب کا پیار نہیں ہے کہ بات گناہ کی کر رہا اور کہہ رہا ہے میرے بندو؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا گارنٹی ہے آپ کو کہ گناہ گار ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ بندے تم میرے ہو؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میں نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا، بندے تم میرے ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے میرے بندو تم سمندروں کی جھاگ کے برابر لے کر آؤ گناہ، مجھے اس سے زیادہ رحمت لیے منتظر پاؤ گے۔ تم ریت کے ذرات، بارش کے قطرات، آسمان کے ستاروں کے برابر لے کر آؤ، مجھے اس سے زیادہ رحمت لیے منتظر پاؤ گے۔ تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ آپ نے اندازہ کیا محبت کا؟ کس لیے یہ سارا پیار؟ کس لیے
کہ ایجنٹ مت ڈھونڈو، براہ راست ہماری برانچ میں آؤ، مجھ سے بات کرو، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، زبان نہیں گوارا کرتی آنکھ سے آنسو بہا دو، بس ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ عامر عثمانی کہتے ہیں نا، وہ جو سمجھے تو اشک سب کچھ ہے۔ منزل عشق لامکانی ہے، کس نے دیکھی ہے کس نے جانی ہے، یہ ان کی پوری غزل ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، وہ جو سمجھے تو اشک سب کچھ ہے، وہ نہ سمجھے تو صرف پانی۔ جب بیوی رو دیتی ہے نا تو دیٹس اینڈ، اب سارے قضیے حل ہو جانے چاہیے، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو لکھ کے دے کہ عرض فدوی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا رو دینا کافی ہے۔ اور مرد جب گھر کا دروازہ زور سے بند کر کے نکل جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ پار توکل ٹائپنگ والے سے درخواست ہی لکھوا کے لائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا گھر چھوڑ دینا اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے غلطی تسلیم کر لی۔ میاں بیوی میں یہ اس قسم کے جو ہے وہ فارمل معافی نامے نہیں داخل ہوتے، بندہ سمجھ لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کہ پتہ چل جائے کہ یہ ریٹریٹ کر گیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک بھی کہتا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، اور شیطان کا کام ہی یہ کہ جب گناہ آپ نے کیا نہیں ہوتا نا تو وہ کہتا ہے معمولی کام ہے بھائی، بڑے بڑے مولوی پہ کر دینے تو تینوں ہمیں ڈر لگن ڈیا ہے، پہلے اس کو چھوٹا کرتا، وہ یہ کیا ہے، اور جو ہی آپ کر لیتے ہیں تو اس کو فوراً میگنیفائنگ گلاس رکھ گیا، تیرا بیڑا غرق، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی نمازیں دیکھ اور یہ دیکھ تو کیا کر بیٹھے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر چل میرے ساتھ موج کر۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، جو بچہ جو اسکول سے فراری ہوتے ہیں، نیچرل کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی لائق بچہ ان میں سے ایک دن لیٹ ہو جائے تو وہ رستے میں کھڑا، ماسٹر صاحب مارن لگے، نہیں سارے کھڑا کیتا، کان پکڑائے نے، بالکل اسکول نہ جائیں، چم لان لگے نہیں ماسٹر ہو رہی، تو بھائی صاحب اگر تو نے 1 گھنٹہ لیٹ ہو کے چم اتروانا ہے تو چلو پھر آج دیہڑ کھیلتے ہیں باہر، کل چم اترے بھی تو کچھ کیا ہوا تو ہو نا، کرکٹ تو کھیلی ہوئی ہو، چلو یار آج کھیلتے ہیں، بال میں لے کے آیا ہوں ساتھ۔ شیطان یہ کرتا ہے، او بھائی اللہ معاف تو نہیں کرے گا تو چل موج میلہ تے کریے نا، ان کو جو مار تو کھانی ہے، جلنا تو تم نے ہے جہنم میں۔ اللہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ عمر کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی قید ہے، 60 سال بعد بھی پلٹ کر آؤ گے تو کوئی کسی کے لیے اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے گناہگار کے لیے انتظار کرتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لے گئے تو خوش ہوئی، خوش ہونا چاہیے تھا، امتی بھی تھیں بیوی بھی تھیں، تو آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ تھا، آپ نے کبھی خطبے نہیں دیے، آپ کا ایک جملہ کافی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ میرے آنے سے تمہیں خوشی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جب کوئی اللہ کا گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کو تیری اس خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تجھے محمد کے آنے پر ہوئی۔ گناہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اللہ واقف نہ ہو یا جسے اس سے ہم سے اس کی امید نہ ہو۔ بھائی امید ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کی امید ہے تو انہوں نے وہ ایئر بیگ رکھا ہوا ہے نا آگے، ساری زندگی نہ ہو، لیکن ایئر بیگ رکھا کیوں ہے کہ بھائی ہو جائے تو یہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جو تجربہ کروایا گیا آدم علیہ السلام سے تابعداری کا نہیں، گناہ کا کروایا گیا، اور بتایا گیا کہ تم آدم کے بیٹے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے گا، کسی کی ٹیمپٹیشن سے بھی تم اثر لے سکتے ہو۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گئے۔ کچھ مطالبات ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، کا کوئی بات نہیں، اللہ نے فرض کر لیا اپنے آپ، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا
للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کسی قسم کے جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت یہ ہوتی ہے کہ علم ہے آپ کے پاس لیکن کسی وقت وہ غائب ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، آپ کی گاڑی جب ٹنل کے اندر گئی ہے تو جی پی ایس کا رابطہ آپ سے ٹوٹ گیا، اس کا اور سیٹلائٹ کا. حالات میں بعض دفعہ جب بندہ گزرتا ہے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، لیکن کہا گیا کہ جب بھی تمہیں شعور ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا تو فوراً پہلا کام یہ کرو کہ اللہ سے معافی مانگو. بندوں میں بیٹھو، ضروری نہیں کہ اونچی مانگو، دل میں کہہ دو اللہ پاک غلطی ہو گئی ہے میری. انہ علیم بذات الصدور، وہ جان لیتا ہے کہ بندہ پچھتایا ہے. اور پچھتاوا اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ سالوں کے گناہ معاف کر دیتا، صاف کر دیتا، ٹوٹل ڈی میگنیٹائز اس کو کر دیتا. نیکی پہ آ جائے تو نیکی ضائع، چاہے کتنی بڑی تھی. گناہ پہ آ جائے تو گناہ صاف. تو وہ جو حدیث ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں اللہ پاک تمہیں لے جائے، یہ مسلم شریف کی آخری حدیث. پھر اللہ ایسی قوم لے کر آئے کہ جس سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ روئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کرے. یہ اللہ کی ایگو کا تقاضا ہے. وہ ایگو چاہتی ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے اس کے سامنے روئے، بس اتنی ساری بات. رو فرشتے بھی رہے ہیں لیکن ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے. کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی رکوع میں. یہ نہیں، میں اختیار دوں بندے کو اور وہ بندہ فیس ویلیو پہ احساس کرے. اس اللہ فخر کرتا، فرشتے اکٹھے کر لے تو دیکھو یہ رو رہا ہے، زاروں کو تار جا کے پوچھو پتہ ہے کیوں رو رہا ہے؟ اسے پتہ ہے آسمانوں میں میرا کوئی رب ہے جس کی میں نافرمانی میں نے کر دی ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس لیے یہ بہت بڑا انٹرچینج ہے گناہ، جس سے آپ رب کے مزید قریب ہو سکتے. یہ جو رونا ہے نا، آپ کو پتا ہے بچے سے اگر آپ کو کوئی شکایت بھی ہو اور آپ بچے سے ناراض ہو، 2 دن سے بات نہ کی ہو، اچانک بچہ سلپ ہو کے بارش میں گر پڑے تو پھر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ آپ دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اس کی طرح، بیٹا کوئی چیز ٹوٹ تو نہیں گئی، اور وہ اور زور سے باں باں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی امی بھی راضی ہو گئی ہے اور معافی تلافی بھی. سارا کچھ اسی طرح ہوتا ہے. جب بندہ حالات کی بارش میں پھسل جاتا ہے تو میرے رب کی رحمت اس کی طرف لپکتی ہے اور سارے گناہ معاف کر دیتے، راضی نامے ہو جاتے ہیں. مخلوق میں واحد مخلوق ہے انسان جو غلطی کر کے ترقی کرتا ہے، جو گر کے اٹھتا ہے. یہ راز ابلیس کو پتا نہیں تھا، اس کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ آدم کی عظمت گناہ نہ کرنے میں نہیں ہے، آدم کی عظمت گناہ کر کے توبہ کرنے میں، گر کر اٹھنے میں ہے، بچھڑ کر جوڑنے میں ہے. اور اس سے یہ نہیں ہو سکتا. وہ گرا ہے تو پھر اب قیامت تک گرا ہی رہے گا. توبہ اگر اتنی آسان ہوتی تو ابلیس کر لیتا. رب کی توفیق کے بغیر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. توبہ کوئی معمولی چیز نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، توبہ بھی کر لی اور گناہ بھی کر لیا جی، توبہ بھی کر رہے ہیں جی، گناہ بھی کر رہے ہیں جی، پھر توبہ کرتے ہیں جی، پھر گناہ بھی کرتے ہیں. کوئی اللہ پاک نے مقدار مقرر کیا کہ اتنی ہوتا ہے نا کہ آپ 3 دفعہ 4 دفعہ ٹرائی کرتے ہیں پن کوڈ ڈالنے کے اور اس کے بعد آپ کی سم سٹک ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، پھر کہ تم شرارتیں کر رہے ہو، تم اصلی بندے نہیں ہو تم. اللہ پاک نے کہا کہ تم 100 دفعہ 1000 دفعہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ توبہ کر کے اگر توڑو گے تو پھر ہم تمہاری ایمان والی سم جو ہے اس کو بلاک کر دیں گے. نہیں، جب اس کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شرم آتی ہے توبہ کرنے سے تو شرم تو گناہ سے آنی چاہیے. اگر گناہ سے شرم نہیں ہے تو توبہ سے شرم کیوں ہے؟ جبکہ جس سے کر رہے اس کو اعتراض بھی کوئی نہیں. جب آدم علیہ السلام، ابلیس بھی تھا ادھر ہی، جو سجدے والا مسئلہ ہوا، تو مکالمات جب چلے تو ابلیس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی. تو اس نے کہا جی چھڑی مہلت ہی تو نہیں نا، اب اس کے ساتھ کچھ اور بھی
چاہیے نا مجھے اس کی اولاد کو کرنے کے لیے فلاں چیز تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو ان کے خون میں اس طرح جاری ہو سکتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے، ایسے تو ان کے بدن میں دوڑ سکتا ہے۔ اچھا جی اور کچھ کہا کہ اچھا تو اس کو وساوس ڈال سکتا ہے، اس کا بلوٹوتھ جو ہے وہ شون ٹو آل کر دیا ہم نے۔ کوئی انسان اپنے بلوٹوتھ کو ہڈن نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتاً اس کو شون ٹو آل کر دیا ہے، وہ نماز میں بھی وسوسے سینڈ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی کچھ چیزیں بتائیں تو آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی خفگی لگی کہ یہ تو سارا کچھ یہی لے گیا، تو آپ نے گلا کیا کہ اللہ پاک اس کو تو آپ نے سب کچھ ہی دے دیے، اب میری اولاد بچے گی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم میں نے توبہ نہیں دے دی تمہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تیری اولاد کے بدن میں روح رہے گی میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں۔ سارا کچھ ختم ہو، ابلیس محنت کرتا رہے، بندے سے گناہ کراتا رہے، بندہ ایک دفعہ بیٹھ کے خیال کر کے جھرجھری اسے آتی ہے اور سارا کچھ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ خاک اٹھا کے سر میں ڈالتا ہے، بیڑا غرق، سارا کچھ خراب ہو۔ آپ کوئی چیز ڈرافٹ کر رہے ہو اور اس کو سیو نہ بھی کیا ہو اور آپ کا ہاتھ لگے کسی بٹن کو اور سارا ہی اڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پچھتاوا آتا ہے۔ اس کا کیا حال ہوگا؟ راتوں کو جاگ کے اوور ٹائم لگا کے اس نے گناہ کروائے تھے اور آپ کی ایک توبہ نے بیڑا غرق کر دیا تو وہ تو ٹکرے مارتا ہے نا پھر۔ تو یہ توبہ اتنا بڑا ہتھیار، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرپرائز ویپن تھا آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کی اولاد کے پاس، جس کی ابلیس کو توقع نہیں۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے یہ توبہ نہ کر لے، یہ توبہ نہ کر لے، یہ توبہ نہ کر لے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کو نیکی بنا کے، بدعت جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے بدعت کے ساتھ کہ اس میں توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے تاکہ توبہ نہ کر بیٹھے کہیں۔ شیطان اتنا ڈرتا ہے توبہ سے، اتنا کوا گلیل سے نہیں ڈرتا۔ تو اس کا بہترین علاج کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں روز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت جتنی درکار ہے میں اتنی نہیں کر پا رہا، جتنا قرب درکار ہے میں نہیں پا رہا۔ ہر لمحہ، چونکہ نبی کا ہر لمحہ 3 قسم کے ایمان ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ ایک لیول پہ رہے گا وہ فرشتوں کا ہے، ایک وہ جو ہمیشہ ترقی کرے گا وہ نبیوں کا ہے، ایک وہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے وہ ہم عام مسلمانوں کے ہیں۔ تو نبی جب اگلے رتبے پہ جاتا ہے تو پچھلا رتبہ اسے اپنا عیب لگتا ہے، میں اس پہ تھا۔ پھر اگلے پہ بلندی پہ جب جاتا ہے تو پچھلا رتبہ اسے اپنا عیب لگتا ہے، وہ اس پہ استغفار کرتا ہے۔ میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اس استغفار کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ لہذا ہمارے تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ عشاء کے بعد 100 دفعہ استغفار کر کے خلوص نیت سے، خلوص دل کے ساتھ تو آدمی سوئے تو انشاءاللہ العزیز گناہ والا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ کم از کم ایک اپلیکیشن آپ دیکھیں جب کیمرے وغیرہ لگتے تھے تو 50% آٹومیٹک معاف ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک درخواست دینی پڑتی تھی، پھر ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ قاضی صاحب اس کو 50% کریں۔ اللہ پاک کہتے ہیں قیامت کا انتظار مت کرو، ابھی کروا لو، ابھی معاف کروا لو۔ تو اس کے لیے یہ جو گناہ کا کنسپٹ ہے اس کو اتنا بڑا کر لینا کہ پھر اس کو دھونے کے لیے کسی بزرگ کی تلاش میں نکل پڑنا، یہ بندے کو بھٹکا دیتا ہے۔ تیرا ایک آنسو تمہیں بزرگ بنا سکتا ہے، ایک آنسو، وہ درکار ہے، وہ امرت رس ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔